عبدالحق محدث بریلوی فرماتے ہیں رب اپنے محبوب کے قدمین والی جگہ کی قسم اٹھا رہا ہے، یعنی جس جگہ محبوب کے قدم لگے۔ محدث بریلوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبوب کے قدموں والی مٹی کی قسم اٹھا رہا ہے۔ بظاہر یہ بات بڑی بھاری معلوم ہوتی ہے کہ رب قسم اٹھائے محبوب کے قدموں سے لگنے والی مٹی کی، تو محدث بریلوی فرماتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ شے رب سے بڑی ہو گئی ہے، رب تب قسم اٹھاتا ہے، نہ رب تعالیٰ اس جگہ کی، اس شے کی لوگوں کے سامنے عظمت ظاہر کرنے کے لیے قسم اٹھا رہا ہے۔ پتہ نہیں آیا گا جی، بولو سبحان اللہ۔ اور یہ بات جو میں نے کہی ہے نا، یہ صرف محدث بریلوی نہیں کہتے، حضرت فاروق اعظم نے یہ بات کہی تھی سرکار کو مخاطب کر کے، بالاغانی اے آقا مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، رب آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اقسمہ بتراب قدم ہے، وہ آپ کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کی قسم اٹھا رہا ہے۔ توجہ ہے، یہاں ذکر میں قبلہ مرزا جیلوی کی طرف بھی ہم بھیج دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضور جہاں تشریف فرمائیں وہ جناب جگہ عرش سے بلند ہے، کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا ہاں دلیل ہے۔ بولا وہ کیا؟ میں نے کہا قرآن کی آیت دلیل ہے، رب کہتا ہے محبوبہ مجھے قسم ہے اس شہر کی جہاں تو رہتا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں اقسم بتراب قدم ہے، سمجھ نہیں آئی۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں سونیا میں قربان جاواں رب تیرے قدماں نال لگی ہوئی مٹی دی قسم چاہ رہا ہے۔ ایک بار سارے بولو سبحان۔ یہاں ایک اور بات جب میں عرض کر دوں، چونکہ فتنوں کا دور ہے، رب قسم اٹھاتا ہے اس شہر کی یا اس مٹی کی جہاں مصطفیٰ کے بولو قدم لگے، جہاں مصطفیٰ کے قدم لگتے ہیں، رب اس جگہ کو لوگوں کے سامنے معظم بنانے کے لیے، اس جگہ کی تکریم ظاہر کرنے کے لیے قسم اٹھاتا ہے کہ یہ جگہ شان والی ہے۔ توجہ ادھر رکھنا، جس جگہ محبوب کے قدم لگے، اگر وہ جگہ رب کے ہاں اتنی معظم ہے کہ رب اس کی عظمت لوگوں کے ہاں ظاہر کرنے کے لیے اس کی قسم اٹھاتا ہے، تو جن صحابہ کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کے ہاتھ آ رہے ہیں۔ اگلا جملہ، اگر صحابہ کے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں سے لگ جائیں یا صحابہ کے لب حضور کے ہاتھوں سے مس کر جائیں تو ان صحابہ کی اتنی شان نہیں آتی۔ یہ تو سنو، غالباً حضور قبلہ تمام ایسا سارے علماء بجنوں سینئر ہیں، وہ نعرہ مار رہے ہیں، اس کا مطلب ہے گل میں صحیح کر رہے ہیں، تو دونوں میں یقین ہونا چاہیے، لیکن اتنی مٹھی سبحان اللہ میرے کو تقریر نہیں ہوتی، اس واسطے مہربانی فرما کے سبحان اللہ اچھی بولو ذرا، ایک باری اور بولو سبحان اللہ، ایسے طرح بولنا۔ توجہ، آپ توجہ، صحابہ ہو جن کے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ سے مس ہو جائیں یا جن کے لب مصطفیٰ کے ہاتھوں سے یا مصطفیٰ کے قدموں سے مس ہو جائیں، ہم ان کی عزت اس لیے کرتے ہیں اگر زمین مصطفیٰ سے متعلق ہو جائے وہ اتنی شان والی ہے، جو انسان مصطفیٰ سے متعلق ہو جائے وہ کتنی شان والا، تو اگر کسی کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ سے لگ جائے وہ اتنی شان والا، تو جن میں خون مصطفیٰ کا دوڑ رہا ہے۔ توجہ، ہون مزہ آ گیا، ہون میں سمجھ گیا، میں نے تقریر کرنی ہو جیسے انشاءاللہ، جن میں خون مصطفیٰ کا دوڑ رہا ہے، اور آپ کو سادہ مثال سمجھا دوں، خون بھی مصطفیٰ کا دوڑ رہا ہے، پھر جنہیں میرے نبی اپنے لبوں سے چومتے ہیں، جنہیں میرے نبی اپنے لبوں سے چومتے ہیں۔ اگلا جملہ،
صحابہ بھی شان والے، سبحان اللہ، صحابہ دے نام دے سبحان اللہ اچھی آنی چاہیے ہے جی، صحابہ بھی شان والے تے نبی دے گھر والے بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت سانو دسیا ایویں حضور دے گھر والے تے حضور دے در والے نال پیار کیتا کرو تے کیا کیا کرو، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ توجہ میرے علیہ پاسے رکھنی ہے کہ ہونے میں تکانا کیڑا بندہ مسکرا کے سبحان اللہ بولے گا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ دلیل دینا سے ایک اور دلیل تو ہمیں دینا ہے تکو نہ میں مرزے نو کھوتا آکیا نہ میں مرزے نو بغیرت آکیا نہ میں مرزے نو کچھ اور آکیا، کیوں اسی کیوں گانا کھڑی ہے؟ سبحان اللہ بولو، پیچھے لوگ گانا سن کے سبحان اللہ آدھے میں تو انہوں گالا تو روک رہے ہیں، ہوں بولو سبحان اللہ۔ مومن گالیاں نکالنے والا نہیں ہوتا، مومن کے زبان سے جب بھی نکلتا ہے کلمہ خیر نکلتا ہے، پھر بولو سبحان اللہ۔ گالی دے کے ہم کسی کا رد نہیں کرتے، ہم دلیل سے رد کرتے ہیں۔ تو انہوں سمجھانا ہستے جے مرزا پوچھے ایک کتے لکھے ہوئے ہیں کوئی حضور کی جگہ جڑی جتے حضور تشریف فرمان ہے او جناب کعبے تو بھی افضل اور رب دے عشق تو بھی افضل، میں کیا میں کہنا دوستا کتے لکھے ہوئے سرکار آئے کعبہ شریف دے سامنے حضور کھلوتے، کعبے دے سامنے کھلو کے فرمایا یا کعبہ ان حرمت المومن لعظم من حرمتک، اے کعبے سن تجھ سے زیادہ بندہ مومن کی حرمت ہے، پھر بولو سبحان اللہ، تجھ سے زیادہ بندہ مومن کی حرمت ہے، عزت ہے، قدر ہے۔ جملہ میں بولوں اگر عام مومن کی قدر کعبے سے زیادہ ہے تو پھر نبی کی قدر کعبے سے کتنی زیادہ ہوگی؟ اور اگر سوا لاکھ نبیوں میں سے ہر نبی کی قدر کعبے سے زیادہ ہے تو پھر جو نبیوں کا سردار ہے تو سب میں نے حکم فرمایا سی وہ شعر آ گیا، جو نبیوں کا سردار سانو دسیا مدینہ دے تاجدار دے عاشق نے، تو سب میرے علیہ تک کے پاس تک سبحان اللہ بولو، تاجدار بریلی سانو دسیا ساڑھے نبی کون نے، فرماندے نے سارے نبی شان آلے نے، سارے نبی زبان لے نے، لیکن ساڑھے نبی کون نے؟ آل حضرت آندے نے میلاد دی محفل ہوگے تے اتھے بھی، جے کوئی اور محفل ہوگے تے اتھے بھی، تسی کلے ہوگے تے پھر بھی، مجمع ہوگے تے پھر بھی، اپنے ہوگے تے پھر بھی، پرائے ہوگے تے پھر بھی، اے نعرہ ضرور لایا کرو کہ سب سے اولا ماشاءاللہ جتنا زور ہے اگر اتنا ہو رہا جاوے تے مزہ آ جائے، سب سے اولا کشمیر والے بندے زیادہ بول دینے یا اس پاسے والے بندے زیادہ بول دینے، یہ فرق اصل کرانے نہیں چاہتے، لیکن ہو سکے پھر میں فرق کر دے اور کام خراب ہوئے، اس واسطے سارے بلا تفریق بولو سب سے سب سے خلق سے سے
چاہتا ہے میرے نبی کے شہر کی رب قسم اٹھائے میرے نبی کے کلام کی رب قسم اٹھائے نہیں آپ سبحان اللہ اچھی بولو نا ذرا چپ کر دے پھر تقریر موڑ پیچھے چلی جاتی ہے رب تعالی میرے نبی کے شہر کی قسم اٹھائے میرے نبی کے کلام کی قسم اٹھائے میرے نبی کی زندگی کی قسم اٹھائے کدھر کدھر ہے قرآن کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد سبحان اللہ رب میرے نبی کے شہر کی قسم اٹھاتا ہے میرے نبی کی زندگی کی قسم کہاں اٹھاتا ہے لامرو کا سونے میں تیری زندگی کی قسم ہے میرے نبی دے کلام کی قسم کتنے چکتا ہے رب میں وکی نہیں اور مجھے تیرے کلام کی قسم ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بولے وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا علماء میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید میں کھائی شہا کہ کلام مجید میں کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم ہے چلو ایک قسم چھاٹ لے اور بھی بیان کر دے ماں رب فرماتا ہے وَالضُّحَا وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں نقل فرمایا اس کو والفجر کی بات بھی کی ہے وَالضُّحَا کی بات بھی کی ہے تفسیر عزیزی والوں نے تفسیر عزیزی میں بھی یہ بات کی ہے کہ وَالضُّحَا کی قسم میں اور امام راضی نے تفسیر کبیر میں دیگر مفسرین نے لکھا ہے ان کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں رب کہتا ہے وَالضُّحَا یوں تو معنی یہ ہے مجھے صبح کی قسم ہے یا چاشت کی قسم ہے انہوں نے کہا یہاں رب قسم اٹھاتا ہے یا محبوب کے چہرے کی یا محبوب کے بولو چہرے کی یا محبوب کے میلاد والی صبح ہوگی نہیں سبحان اللہ اچھی بولو ذرا گویا رب کہتا ہے وَالضُّحَا محبوبہ مجھے تیرے چہرے کی قسم ہے جو صبح کی طرح چمکتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مجھے قسم ہے تیری زلفوں کی جو جب بکھر جائیں رات کا سما بناتی ہیں میرے تاجدار گولڈا میں آپ گولڈوی نالے رضوی بولو اچھا ایک قدرتی گل ہے جناب علماء ذی وقار ایک قدرتی گل ہے میں الحمدللہ میرا ایک روٹین ہے میرا ایک معمول ہے جدوں بھی دعا کرا لیکن جمعرات میں جدوں میں مغرب تو بعد دعا کرنا اپنے سارے میرے سارے گزرے انہاں واسطے سارے اولیاء واسطے میں جمعہ دعا کرنا دو بندیاں دا خصوصی نام لینا پھر میری شادی اولاد دے باقی نام لینا وہ دو بندے کڑے نے ایک بریلی دا تاجدار ہے میں جڑی گل نہیں سمجھ آ رہی علماء نوں سمجھ آ رہی ہے میں دو نام لازمی لینا بریلی دے تاجدار دا نام ہی لازمی لینا گولڈے دے تاجدار دا نام ہی لازمی لینا پتہ ہے کیوں آج اگر سانوں کوئی دو لفظ نہ دے پڑھن آمدے نے نا یا کوئی اندر کچھ عشق دی چنگاری ہے رب کعبہ دی قسم ہے اودا سبب یا میری شادی تعلیمات ہے یا امام محمد رضا کی تعلیمات ہے ایک قدرتی گل ہے جتنے میں اعلیٰ حضرت بریلوی دا شیر پڑھا تے اعلیٰ حضرت گولڈوی دا آپ ہی آتا ہے اور ماں بھی پڑھ تے اعلیٰ حضرت گولڈوی دا پڑھا تے اعلیٰ حضرت بریلوی دا آتا ہے اور گولڈے لیندہ پڑھے تے بریلی لیندہ بھی پڑھ سبحان اللہ بولو بریلی لیندے پہلے سنائے اور گولڈے لیندہ سنو گولڈے دے تاجدار کی آندے نے آئے کوئی صبح دس بیرہ آئے کوئی صبح صبح
صبح کوئی صبح ہوں مینو حکم آیا تو دوبارہ پڑھ پھر میں تہاڈا مہمان تسی میرے میزبان اور تے کچھ نہیں منگدا پر میں سارے دل دے پڑھ لو کوئی صبح اور کیا جانے کوئی صبح دس ویلا کوئی صبح دوسرا معنی یہ ہے ودھا مجھے تیرے میلاد والی صبح کی قسم ہے. رب اپنے محبوب کی قسمیں اٹھاتا ہے. توجہ یہاں بھی رب نے نا لا اقسم بہذا البلد کہہ کے قسم اٹھائی ووالد وما ولد. اس کی تفسیریں ساری میرے ذہن میں جو مفسرین نے لکھی ہیں لیکن ان سب کو بھی اگر کرو نا تو جناب آدم والد ہوں اور دوسرا بیٹا ہو تب بھی مصطفیٰ اس میں شامل ہوں. میں جو کہہ رہا ہوں پورا سمندر کوزے میں بند کر رہا ہوں. توجہ اگر جناب آدم والد مراد لیا جائے اور ولد بیٹا مراد لیا جائے تو پھر بھی مصطفیٰ شامل. اگر والد ابراہیم مراد لیے جائیں اولاد ولد مراد لی جائے پھر بھی مصطفیٰ شامل. اور اگر والد سے مراد مصطفیٰ لیے جائیں ولد سے مراد امت لی جائے. سبحان اللہ. ہوں مانا توجہ فرمایا سونے علماء میں اپنے ذوق کا ترجمہ کرنے لگا ایک ساری تفسیر روشنی کے مطابق رب آتا ہے لا اقسم بہذا البلد محبوبہ میں شہر کی قسم ہے وانت حل بہذا البلد قسم کہاں چاہنا وا تو یہ اندر رہندا ہے ووالد وما ولد محبوبہ میں قسم ہے تو والد ہوے تاں بھی سبحان اللہ. سمجھے نہیں ہو یا تو والد ہوے تاں بھی قسم چاہنا تو ولد ہوے پھر بھی میں تیری قسم چاہنا کہ ولد تمہارا حضور ہو تو میں نے کوئی پوچھے کیا میلاد قرآن میں ہے تو میں کہوں گا ہے. وہ پوچھے کہاں ہے میں نے کہا علماء سے پوچھو جو ولد ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور اگلی گل اتنے ایک اور بھی کر جاؤں اے سادی جی گل تسی سمجھتے رہتے ہو لیکن موضوع پورا ہو جاوے ذہن نشین ہو جاوے تازی ہو جاوے گل نا اساں حضور دا میلاد منانے ہیں. کیوں؟ اس واسطے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جاوے اساں حضور نو خدا نہیں منتے. بولو سبحان اللہ. ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں یہ سارے لوگوں کو جمع کر کے سال کے بعد انہیں یاد دلاتے ہیں مصطفیٰ کی شانیں دیکھ کر کے کہیں پریشان نہ ہو جانا. 12 ربیع الاول کو ہم بلا کر خصوصی پھر پورے ربیع الاول میں بالعموم پھر پورے سال بتاتے ہیں ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں. میلاد کس کا ہوتا ہے؟ جو پیدا ہوتا ہے. میلاد کس کا ہوتا ہے؟ جو پیدا ہوتا ہے. ہم میلاد منا کے بتاتے ہیں اگر کسی کو شک ہو ہم مصطفیٰ کو خدا کے ہم سر یا کچھ ایسا سمجھے نہیں ہم مصطفیٰ کا میلاد منا کے بتاتے ہیں. ہم مصطفیٰ کو خدا نہیں سمجھتے ہم مصطفیٰ کو خدا کا بندہ سمجھتے ہیں. اور اگلی گل تسی آخو جی باقی لوگوں کا میلاد نہیں ہوتا حضور کا کیوں ہوتا ہے؟ باقی بھی تو پیدا ہوئے ہیں یہ سارے پیدا ہوئے حضور بھی پیدا ہوئے تو آدھے جا پیدا ہوئے تو وہ میلاد ہوتا ہے تو اسی اس واسطے کرتے ہیں تاکہ خدا نہیں. میں کہتے ہیں نہیں یہ بھی فرق ضروری ہے ہر بندے کا میلاد نہیں ہوتا. بولو نا سبحان اللہ. ہر ایک کا میلاد نہیں ہوتا. اصل حضور کا میلاد مناتے ہیں تا ایک تو کام مناتے ہیں بھائی حضور پیدا ہوئے تو لوگوں کو دستے ہیں یہ خدا نہیں. دوجا میلاد تا مناتے ہیں
میرا میلاد نہیں ہوتا، انہاں دا نہیں ہوتا، انہاں دا نہیں ہوتا، اگرچہ پیدا ہوئے سارے انہاں دا نہیں ہوتا. کیوں؟ اسی آیا اور طریقے نہ. چلو نہیں، اسی آیا اور حیثیت نہ. مصطفیٰ آئے نے اور حیثیت نہ. وہ حیثیت نہ دے فرق ہوتے نہیں. ایک وعدے فرق تانوں دساں. اسی آیا روندے ہوئے، مصطفیٰ آئے سجدہ کر دے. اور اگلی گل، چلو یہ بیان بعد ہی کرنا سی، ہوں ہی ہو گیا، بعد ہی جاننا سی، لیکن پہلے آ گیا کیونکہ میلاد کا تذکرہ ہویا. اسی آئے ہیں جدو پیدا ہوئے سانو غسل دتا گیا، نوایا گیا، پاک کیتا گیا. آگے نے جلدی جلدی انہوں غسل دے وہ انہوں پاک کرو. علائشہ لگیاں نے پھر باقی معاملات تسی سمجھ دے ہو کتنے کتنے معاملے ہوندے نے. میں حیا کر دیا، حیا کر کے اگے بدلا. اسی پیدا ہوئی ہے گندگی گندگی ہے. مصطفیٰ جدو آئے نے خوشبو آئی خوشبو آئے. سبحان اللہ اچھی بولو ذرا. خوشبو آئی خوشبو آنے، سارا ماحول معطر. اسی پیدا ہوئیے ساڑھے پانا دا برا حال، ساڑھے اتے غلاستہ لگیاں ہوئیاں، ساڑھے کلوں بدبو آوے، پھر سانوں کو سر دتا جاوے. اور میرے نبی جدو دنیا پہ آئے کس طریقے نہ لائے نے؟ توجہ، میرے نبی دی اماں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ فرما دیا نے جدو میرا لال دنیا بچ آیا میں چاہیا میں بیکاں دے صحیح میرا لال کے ہو جائے. پنجابی ٹھیک ہے اردو؟ پنجابی ٹھیک ہے، پنجابی کدے کدے ہے نا بول بیٹھا میں. توجہ، میں تکا میرا لال ہے کہ ہو جائے. حضرت آمنہ فرماؤنیا نے میں نو بھی چاہت ہوئی ذرا تکا. حضرت صفیہ دیا نے میں بھی کولا میرے اندر بھی چاہت ہوئی انہوں تکا دے صحیح. میں چاہیا انہوں غسل دے لوا، آتے پھر بھی تو آواز آئی صفیہ انہوں غسل نہیں دینا. کیوں؟ اتے میں بیان کرتا کیوں نہیں دینا؟ انہوں غسل نہیں دینا، یہ پاک کے ستھرائے. آمنہ فرماؤنیا نے میں حضرت تکا دے صحیح میرا پتر کے ہو جیا. ادا کن کے دنال مل گئے نے، اکھاں کے دنال مل دیا نے، متھا کے دنال مل دائے، ہاتھ پیر کے ہو جائے نے. حضرت آمنہ فرماندیا نے فرائدہو کان مدہولا مدہونا مسرورا مغسولا معطرا مطہرا ساجدا للہ عز و جل. میں کی تقدیہ میرا لال جڑا دنیا تے آیا وہ سر تے بال نے تے بالا نو کنگی کیتی ہوئی ہے. سر سجدے چ رکھیا. توجہ ہے، میرے لال نے سر سجدے چ رکھیا. ادھر میرے لال نے سر سجدے چ رکھیا، پھر سجدے تو سر چکیا. میرے لال نے جملہ سنیں ذرا. میرے لال نے سجدے تو سر چکیا، پھر انج زمین تے انج مٹی دی مٹھی پری، پھر انج شہادت دی انگلی چکی. پری مٹی دی انج شہادت دی انگلی چکی. میرے لال نے آسمان پر ویکھیا، ہاتھ میرے بھی تو آواز آئی قبض محمد علی مفاتیح النصرت وعلی مفاتیح النبوت وعلی مفاتیح الرحمت وعلی مفاتیح النصرت. پھر آواز آئی قبض محمد علی الدنیا کلہا. ترجمہ نہیں سنایا کہاں سبحان اللہ کی آواز کرتا ہے. ترجمہ سنو. فرماندیا نے میرے لال جدو انج مٹھی بھری نا انج آسمان میں تکیا، شہادت دی انگلی چکی، غیر تو آواز آئی
لو جی محمد نے نبوت دیا چابیاں پہ قبضہ فرما لیا ہے سنیو اگلا جملہ میں بولا نا جیدے عشق میں جلا ملے وہی اچھی بولے گا ہمارا محمد نے نبوت دیا چابیاں پہ قبضہ کر لیا محمد نے نصرت دیا چابیاں پہ قبضہ کر لیا محمد نے خزانے دیا چابیاں پہ قبضہ کر لیا پھر فرمایا ساری دنیا تے اندر جو کچھ ہے رب نے محمد نے قبضے چ دے چھڑیا ہے